ہلو دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو گائس یہ ہے ایک نظم ہے، ٹھیک ہے، حقیقت حسن. اور اس نظم کو لکھا ہے دا مشہور دا گریٹ اردو پوئٹ محمد اقبال. تو ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے یہ نظم لکھی ہے. تو اس نظم کو پڑھیں گے، بڑے آرام سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اور جو ہارڈ ورڈ آئے گا اس کا میننگ بتائیں گے. ٹھیک، یہ کلاس 10th کی بک ہے، نوائے اردو NCERT کی بک ہے یہ، ہے نا. اور بس شروع کرتے ہیں اس کو پڑھنا. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا. لازوال کا مطلب ہوتا ہے کہ تم نے مجھے ایسا کیوں نہیں کیا جو ہمیشہ رہے. زوال یعنی جو ختم ہو جائے یا پست یا گر جائے، کم ہو جائے، گھٹ جائے، ٹھیک ہے نا. لازوال جو کبھی ختم نہ ہو، یعنی کبھی گرے نہ، کبھی پست نہ ہو، کم نہ ہو، ٹھیک ہے. ملا جواب کے تصویر خانہ ہے دنیا، ملا جواب کے تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا. یعنی شب دراز بھی نہیں ہے. یعنی شب دراز کا مطلب ہوتا ہے لمبی رات، دراز مطلب لمبا، ٹھیک ہے. شب مطلب رات. تو یہ کہتے ہیں کہ شب دراز عدم یعنی کہ ایک چھوٹی سی رات ہے. یہ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، کس کی؟ دنیا کی، ہے نا. یہ جواب دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، خدا کی طرف سے. ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی. تو یہ ہے رنگ تغیر یعنی بدلتے ہوئے رنگ. یعنی دنیا جو ہے، ایک دنیا کا جو نشان ہے، یعنی دنیا جو سامنے آئی ہے یا بنی ہے، سمجھ لیجئے کہ ایک بدلتے ہوئے رنگ کا ایک نمونہ ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا. وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہنسی وہی ہے جس کی حقیقت زوال ہو جائے گی، یعنی کہ سچ یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی. تو یہاں ایک ورڈ ہے قمر یعنی چاند، ہے نا. فلک یعنی آسمان، اور اختر سحر یعنی صبح کا تارا. یعنی جب صبح ہوتی ہے تو کچھ تارے دکھتے ہیں، تو وہی اختر سحر اس کو بولتے ہیں، ٹھیک. اور اس کے بعد گائز دیکھ سکتے ہیں آپ. سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو. اب یہاں پہ سحر یعنی صبح، اور شبنم یعنی اوس کی بوندیں، ٹھیک ہے. فلک یعنی آسمان جانتے ہیں آپ، ابھی بتایا یہاں پہ میں نے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بتایا تھا میں نے. اور زمین کے محرم یعنی زمین کے رازدار، یعنی کہ جو زمین کا سیکرٹ جانتے ہیں ان کو بتا دی. بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے. یعنی کہ جب انہیں بتائے گا کہ یہ دنیا اور یہ چیزیں، یہ بہاریں، یہ خوشبوئیں، یہ سب چیزیں، جتنی خوبصورتی چیزیں دنیا کی، یہ سب ختم ہو جائے گا ایک دن، ٹھیک ہے. تو یہ سب سن کر پھول کے جو یہ سب خبر جو شبنم نے سنائی پھول کو، تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے پھول کو، ٹھیک ہے. اور کلی کا جو ننھا سا دل تھا وہ خون ہو گیا، یعنی کہ بہت درد میں آ گیا، بہت زیادہ درد میں آ گیا، ٹھیک ہے، غم کی وجہ سے. ٹھیک، کیسا غم کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا.
ابھی کہتے ہیں چمن یعنی کہ باغیچہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، تو یہاں چمن سے مطلب دنیا بھی ہے، یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چمن سے روتا ہوا یعنی جو موسم بہار کا موسم تھا، اسپرنگ سیزن جو تھا وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا، پھول کھلتے ہیں اس میں، تو وہ اس چمن سے چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اور روتا ہوا گیا۔ اسے یہ محسوس جب ہوا کہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، ٹھیک۔ شباب یعنی کہ جو جوانی ہے یا جو تازگی ہے، جو بھی جوانی کہہ لیجیے، ہے نا، کسی چیز کی جوانی ہی تازگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جوان آدمی، نوجوان آدمی یا جوان پھول، کوئی بھی چیز جوان تازہ ہوتی ہے، دمدار ہوتی ہے نا، اور اس پہ ہر چیز کی طاقت ہوتی ہے، ہر کام کرنے کی طاقت ہوتی تھی۔ کہتے ہیں جوان جو تھا یعنی شباب جو تھا، یہ جو آیا تھا کہاں سے، گھومنے آیا تھا، سیر کو آیا تھا، وہ چلا گیا، ہے نا، وہ گیا۔ شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا، یعنی شباب جو آیا تھا وہ چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ صبر کر گیا، گوار گیا یعنی وہ برداشت کر گیا، صبر کر گیا، ٹھیک۔ تو دوستوں، یہ لکھا ہے شاعر کا نام محمد اقبال صاحب، اور محمد اقبال صاحب کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی، ٹھیک ہے نا، تو ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی ہو۔ کچھ دیکھتے ہیں امپورٹنٹ باتیں، تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت ہی زیادہ اچھی جگہ ہے۔ اقبال کی یہ نظم دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی دنیا کی جو ہمیشہ نہیں رہنے والی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے نا، اور تبدیلی کو کارخانہ قدرت کا اصول سمجھتی، یعنی کہ ہر چیز جو ہے اپنے وقت پہ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان بچہ ہوتا ہے، بچے سے لے لیجیے، کسی انسان سے آپ کے کوئی جاننے والا ہوگا، وہ دادا بھی ہوگا یا دادا رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو کسی وقت وہ جوان تھے اور جوان سے پہلے وہ بچے تھے، تو یہ چیزیں ہیں، وقت کے ساتھ سب چیزیں بدل جائیں گی۔ اسی طرح سے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قدرت کا جو ہے اصول ہے یہ چینج ہونا، ٹھیک ہے نا۔ کلی کا پھول بن جانا، یعنی جیسے کہ اب بچپنے سے یہاں دیکھیے کلی ہے، پہلے کلی آتی ہے، پھر پھول بن جاتا ہے۔ موسم بہار کے بعد خزاں کا آنا، یعنی کہ بہار کے بعد خزاں جو پتجھڑ کا موسم ہے اس میں وہ آتا ہے، اور شباب کے بعد بڑھاپے کی آمد، یعنی جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ فطرت کے اسی اصول کے تحت واقع ہوتے ہیں، یعنی کہ بدلنا، یعنی کہ فطرت ہے، قدرت کی فطرت ہے کہ وہ بدلتی رہتی چیزیں، ہے نا۔ اقبال نے خدا اور حسن کے مکالمے یعنی ڈائلاگ کے ذریعے اس حقیقت کو آشکار کیا ہے، یعنی سامنے لانے کی کوشش کی انہوں نے کہ دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، اور نہ صرف یہ کہ فنا اس کا مقدر ہے، یعنی کہ فنا ہوگی اور ہو کے رہے گی، یہ کہنا چاہتے ہیں، یعنی اس کا فنا ہونا مقدر ہے، بلکہ زوال ہی میں اس کا حسن پوشیدہ ہے، یعنی کہ اگر مان لیجئے کہ یہ کہتے ہیں کہ فنا ہی ہونا اس کی ایک خوبصورتی ہے، یعنی کہ مطلب کوئی بھی چیز اگر مان لیجئے کوئی اگر آیا ہوتا اور کبھی نہ مرتا تو آج کتنی آبادی ہوتی ہے اور ہر چیز ختم ہو گئی ہوتی، کھانے پینے کو لالے پڑ جاتے، پانی نہیں ملتا، تو یہ سب چیزیں بھی شاید یہیں کہیں چھپی ہوئی ہیں اس بات میں، ٹھیک ہے۔ اگلا اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ دنیا کی ہر شے، مثلا چاند، تارے، شبنم یعنی اوس کی بوندیں، کلی، اپنے تمام تر حسن کے باوجود فانی ہیں، یعنی یہ بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن ایک دن یہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک، اور یہ سچ ہے۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان تک پہنچائیے ہماری سبھی ویڈیوز کو جن کو ان ویڈیوز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔